قیامت کا پہلا خوفناک دن سب سے پہلے جس سے حساب لیا جائے گا وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوں گے۔ سب سے پہلی نعمت جو زمین سے اٹھائی جائے گی وہ شہد ہوگی۔ سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، یہ امر یقینی ہے کہ ہر ایک جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو یہاں پر آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن واپس ضرور جانا ہے۔ محترم ناظرین، مرنے کے بعد انسان کی پہلی منزل قبر ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق قبر انسان کی 5 منزلوں میں سے ایک منزل ہے۔ اگر انسان اس میں کامیاب ہو جائے تو آگے کی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں، اور اگر اس منزل میں ناکام ہو جائے تو آگے کی منازل انتہائی مشکل اور خراب ہو جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبروں پر ایک فرشتہ مقرر ہے۔ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے تو وہ فرشتہ اس کی قبر کی مٹی کو ہموار کرتا ہے، اور جب لوگ واپس جانے کے لیے مڑتے ہیں تو قبر سے ایک مٹھی بھر مٹی لے کر لوگوں پر پھینکتا ہے اور کہتا ہے اپنی دنیا کی طرف واپس چلے جاؤ اور اپنے مرنے والے کو بھول جاؤ۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے یہ سنا ہے کہ انسان کی مشکل ترین رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، کیونکہ جب اس کے دوست احباب، رشتہ دار، اولاد اس کو دفنانے والے اس کو دفنا کر چلے جاتے ہیں تو وہ انسان قبر میں روتا رہتا ہے، اپنی بساط کے مطابق اپنے دوستوں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے اکیلے چھوڑ کر مت جاؤ، لیکن اس وقت اس کی آواز کوئی نہیں سنتا اور وہ وہاں قبرستان میں اپنے قبر میں اکیلا رہ جاتا ہے۔ تب ان کا سامنا ان فرشتوں سے ہوتا ہے جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ وہ کس شکل میں ہمارے پاس آتے ہیں، اچھے یا برے، اس بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ہم سے اس دنیا میں گزاری ہوئی زندگی کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ جب سوالوں کے جواب ہماری زندگی میں موجود ہیں، جب تک ہم سانس لے رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، کیونکہ قبرستان موت کو یاد دلاتا ہے اور اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ اور میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی تھی، مجھے اس کی اجازت مل گئی ہے، لہٰذا تم بھی قبرستان جایا کرو۔ وہاں جانے سے دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور آخرت یاد آتی ہے۔ حضرت سیدنا سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کو سلام کیا اور فرمایا، اے قبر والو، تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، اور ایک آواز یہ سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد اس دنیا میں کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی۔ جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اسی مکان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی، اے امیر المومنین، ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جڑ سائے منتشر ہو گئے، ہماری کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہم نے جو نیک اعمال کیے تھے ان کو پایا، اور جو کچھ بھی چھوڑا اس میں ہمارا نقصان ہوا۔ یہاں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتے چلیں، سائنس کی نظر میں تدفین کے ایک دن بعد یعنی ٹھیک 24 گھنٹے بعد انسان کی آنتوں میں ایسے کیڑوں کا گروہ سرگرم ہو جاتا ہے جو مردے کے پخانہ کے راستے سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ساتھ ناقابل برداشت بدبو پھیلنا شروع کر دیتا ہے، جو کہ دراصل اپنے ہم پیشہ کیڑوں کو دعوت دیتے ہیں۔
یہ اعلان ہوتے ہی بچھو اور تمام کیڑے مکوڑے انسان کے جسم کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تدفین کے 3 دن بعد سب سے پہلے ناک کی حالت تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 6 دن بعد ناخن گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 9 دن کے بعد بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کے جسم پر کوئی بال نہیں رہتا اور پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ 17 دن بعد پیٹ پھٹ جاتا ہے اور دیگر اجزاء باہر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 60 دن بعد مردے کے جسم سے سارا گوشت ختم ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم پر بوٹی کا ایک ٹکڑا باقی نہیں رہتا۔ 90 دن بعد تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ 1 سال بعد ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں اور بالآخر جس انسان کو دفنایا گیا تھا اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، غرور، تکبر، ہرس، لالچ، گھمنڈ، دشمنی، حسد، بغض، جلن، عزت و وقار، نام، عہدہ، بادشاہی، یہ سب کہاں جاتا ہے؟ سب کچھ خاک میں مل جاتا ہے۔ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ مٹی سے بنا ہے، مٹی میں دفن ہو کر مٹی ہو جاتا ہے۔ 5 یا 6 فٹ کا انسان قبر میں جا کر بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے والا، دوسروں کو حقیر سمجھنے والا، دنیا پر حکومت کرنے والا، قبر میں آتے ہی اس کی حیثیت صرف مٹی رہ جاتی ہے۔ لہٰذا انسان کو اپنی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی کو خوبصورت اور پرسکون بنانے کے لیے ہر لمحہ فکر کرنی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کی نماز اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کے سر کی طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو جو قدم چلتے تھے وہ قدم نیکی بن کر پاؤں کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب اس قبر میں اپنی گردن نکالتا ہے اور مردے تک پہنچنا چاہتا ہے تو اگر دائیں طرف سے آتا ہے تو نماز اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے دور ہو جاؤ، یہ شخص دنیا میں انتہائی مشقت اٹھاتا رہا، اسے آرام کرنے دو۔ پھر عذاب بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے تو روزہ اس کو ہٹا دیتا ہے، پھر سر کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن پاک اور ذکر الہی اس کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے ادھر سے تیرا راستہ نہیں۔ جب پاؤں کی طرف سے آتا ہے تو جو قدم باجماعت نماز کے لیے اٹھے تھے وہ اس کو روک لیتے ہیں، غرض جس طرف سے بھی آنا چاہے اس کو راستہ نہیں ملتا۔ لہٰذا وہ عذاب ان عبادات کے مقابلے میں عاجز اور کمزور ہو کر واپس چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد صبر جو ایک کونے میں کھڑا ہوتا ہے وہ ان عبادات سے کہتا ہے کہ میں تو اس انتظار میں تھا کہ اگر کسی طرح کسی عبادت میں کوئی کمزوری ہو تو میں اس کی طرف سے ہمدرد بن کر اس کا ساتھی بن جاؤں گا، مگر الحمدللہ تم نے ہی مل کر اس عذاب کو دفع کر دیا ہے، لہٰذا اب میں اعمال تولنے کے ترازو میں اس کے کام آؤں گا۔ محترم ناظرین، جب میت کو قبر میں دفنا کر اس کے ورثاء چلے جاتے ہیں تو قبر میں 2 فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے میت کے پاس آتے ہیں۔ ان کی آنکھیں بجلی کی طرح چمکتی ہیں اور آواز بادل کی طرح گرج کرتی ہے، ان کے دانت گائے کے سینگوں کی طرح باہر کو نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی منہ سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں، بال اتنے بڑے کہ پاؤں تک لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے تک اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ کئی دن چل کر مسافت کو طے کیا جا سکتا ہے۔ مہربانی اور نرمی ان کے پاس نہیں ہوتی، لیکن سختی کا معاملہ یہ مومنوں مسلمانوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ان دونوں کے ساتھ ایک بہت بڑا لوہے کا ہتھوڑا ہوگا جو اتنا بھاری ہوگا کہ اگر تمام دنیا کے جن اور انسان مل کر اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ وہ آ کر مردے سے کہتے ہیں بیٹھ جا، مردہ یکدم اٹھ جاتا ہے اور کفن اس کے سر سے نیچے سرک جاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرے نبی کے بارے میں تو کیا جانتا ہے؟ اگر مردہ نیک اور مسلمان ہوتا ہے تو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سن کر دونوں فرشتے کہتے ہیں تو نے سچ کہا۔ تو اس قبر کی دیواروں کو سب طرف سے ہٹا دیا جاتا ہے، قبر چاروں طرف سے وسیع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فرشتے کہتے ہیں سر اٹھاؤ۔ مردہ جب اوپر کو سر اٹھاتا ہے تو اسے ایک دروازہ نظر آتا ہے جس میں سے جنت نظر آتی ہے۔
اور وہ کہتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، وہ جگہ تمہاری رہنے کی جگہ ہے، اسی وجہ سے کہ تم نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ مردے کو اس وقت ایسی خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اپنے پاؤں کی طرف دیکھ، جب وہ دیکھتا ہے تو دوزخ کا دروازہ نظر آتا ہے جس سے دوزخ کا حال نظر آتا ہے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، تو نے اس دروازے سے نجات پا لی ہے۔ اس وقت بھی بندے کو اس قدر خوشی ہوتی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس کے بعد اس کے قبر میں 70 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں جن سے وہاں کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوئیں آتی رہتی ہیں اور قیامت تک وہ ان بہاروں میں رہے گا۔ محترم ناظرین، دوسری طرف جب نافرمان، فاسق اور فاجر، بدکار اور کافر شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اس کی پسلیاں دوسرے کی طرف کی پسلیوں میں گھس جاتی ہیں اور اس پر کالے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کی ناک اور پاؤں سے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ درمیان میں دونوں طرف کے سانپ آ کر مل جاتے ہیں۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے جن کا نام منکر اور نکیر ہے قبر میں آتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو اپنے نبی کے متعلق کیا جانتا ہے؟ وہ ان کے ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ فرشتے اس کو اس قدر زور سے مارتے ہیں، اس کے مارنے کی چنگاریاں قبر میں پھیل جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرشتے اس کو کہتے ہیں اوپر دیکھ، اوپر جنت کا دروازہ دکھتا ہے، جنت کی باغ و بہار اس کو نظر آتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن اور نافرمان، اگر دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس شخص کو اس وقت ایسی حسرت ہوگی جیسی حسرت پھر اس کو کبھی نہ ہوگی۔ پھر دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور فرشتے کہتے ہیں اللہ کے دشمن، یہ تیرا ٹھکانہ ہے اس لیے کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جہنم کے 70 دروازے اس کی قبر میں کھول دیے جاتے ہیں جن سے قیامت تک گرم ہواؤں اور دھواں وغیرہ آتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، قبر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبر کے بارے میں نیک شخص کے لیے کہ یا تو قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، تو نیک انسان کے لیے یہ جنت کا باغیچہ ہے اور بد عمل اور فاسق انسان کے لیے یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اور قبر تمام فتنوں سے بڑھ کر ایک بڑا فتنہ ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، قبرستان جایا کریں اور موت کو ہم یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے موت کو اور زندگی کو اس لیے بنایا ہے کہ اللہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ کون نیک اعمال کرتا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس سے حساب لیا جائے گا حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی وحی اس کے رسولوں اور انبیاء علیہ السلام تک پہنچانے کے امین تھے۔ سب سے پہلے جس عمل کے بارے میں عورت سے پوچھا جائے گا، ایک اس کی نماز کے بارے میں، دوسرا اس کے شوہر کے حقوق کے بارے میں۔ سب سے پہلے جس کے لیے زمین قبر شک ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ ہی سب سے پہلے ہیں جو جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، سب سے پہلے شفاعت کریں گے، سب سے پہلے آپ ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی اور آپ ہی سب سے پہلے ذات باری کے جمال مطلق کا دیدار کریں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جو شفاعت کریں گے انبیاء کرام ہوں گے، پھر علماء اور پھر شہداء ہوں گے۔ امت محمدیہ میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب سے پہلے جن پر حق سلام بھیجے گا وہ ان سے مصافحہ کریں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انبیاء میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ سب سے پہلے جنہیں جنت کی طرف بلایا جائے گا خوشحالی اور تنگ دستی میں کثرت سے حمد و شکر کرنے والے ہوں گے۔ تاجروں میں سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوگا سچ بولنے والا تاجر ہوگا۔
اللہ پاک ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔